اللہ رب العزت کا بے حد کرم اس کا فضل ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اپنے محبوب گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمایا۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے زندگی دی ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ موت بھی دیا ہے۔ اللہ نے دنیا کو بنایا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی بنایا ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا تھا، اگر ہم اس مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری دنیا کو بھی چمکا دے گا، اور مرنے کے بعد جو لامحدود زندگی آنے والی ہے اللہ رب العزت اس کو بھی سنوار دیں گے۔ قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، پروردگار عالم جل شانہ نے ارشاد فرمایا، والسابقون السابقون اولئک المقربون، دین میں سبقت کرنے والے، دین کے لیے جد و جہد کرنے والے، دین پر اپنے جان اور مال کو قربان کرنے والے کل اللہ کے قریب ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے فی جنات النعیم، جنت والے باغوں میں ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، پہلے زمانے میں زیادہ ہوتے تھے اور بعد والے زمانے میں تھوڑے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ فرماتا علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین، سونے کے تاروں سے جڑے ہوئے تختوں پر یہ جنتی آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ کیسا اللہ انعام کرے گا اپنے محبوب بندوں کے لیے، اپنے مقروب و مقبول بندوں کے لیے جو اللہ کی دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں۔ فرمایا علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین، سونے کے تاروں سے جڑے ہوئے تختوں پر یہ جنتی آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ذرا میرے دوستو تصور کرو، اتنا بڑا علاقہ ہے، اتنی بڑی بستی ہے، کوئی ایسا تخت ملے گا جو سونے کا ہو؟ کوئی تخت نہیں مل سکتا ہے، کسی کے پاس سونے کا تخت نہیں ہوگا، لیکن اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کو، اپنے مقرب بندوں کو، اپنے اولیاء اللہ کو اللہ پاک کل قیامت کے دن جنت کے اندر سونے کے تخت عطا فرمائے گا۔ اللہ فرماتا ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون، نئی عمر کے خدمت گزار چکر لگا رہے ہوں گے کھانے پینے کی چیزیں لے کر، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، کپ گلاس پیالے شراب سے بھرے ہوں گے، شراب گندی نہیں ہوگی۔ فرمایا لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ، ایسی شراب ہوگی جس کے پینے کے بعد یہ انسان بہکے گا نہیں، بھٹکے گا نہیں، کسی کو گالی نہیں دے گا، کسی پر ظلم نہیں ڈھائے گا۔ جیسے دنیا کی شراب ہے، آدمی پیتا ہے بہک جاتا ہے، آدمی پیتا ہے بھڑک جاتا ہے، آدمی پیتا ہے اپنے بیوی بچوں کو مارتا ہے، اپنے ماں باپ کو مارتا ہے، لیکن اللہ پاک کل قیامت کے دن اپنے محبوب بندوں
بندوں کو ایسی شراب پلائے گا، قرآن کہتا ہے لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، ایسی شراب اللہ پلائے گا کہ وہ انسان بہکے گا نہیں، بھٹکے گا نہیں، غلط بات زبان سے نہیں نکالے گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جون سے میوے تجھے پسند ہو وہ وہاں حاضر ہے، جون سا پرندے کا گوشت تجھے پسند ہو وہاں حاضر ہے۔ ایک انسان کی طبیعت اور خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں بیوی اچھی ملے، تو اللہ رب العزت بیوی کا بھی انتظام کیا ہے۔ فرمایا وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، اتنی خوبصورت اتنی حسین و جمیل عورتیں ملیں گی۔ یہ کب ملے گی، کیوں ملے گی، کس وجہ سے ملے گی؟ اللہ فرماتا ہے کہ جو کچھ ہم یہاں عمل کریں گے وہی عمل وہاں یہ شکل اختیار کر لے گا۔ جزاء بما كانوا يعملون، جو کچھ دنیا کے اندر ہم عمل کریں گے وہ عمل وہاں یہ شکل اختیار کر لے گا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، وہ ساری نعمتیں بن جائیں گی، حاضر ہو جائیں گی۔ یہ کب ملے گا؟ جب ہم دین پر سبقت کریں گے، دین پر محنت کریں گے، دین پر اپنے جان اور مال کو قربان کریں گے، تو اللہ رب العزت یہ ساری نعمتیں اپنے محبوب بندے کے لیے بنایا ہے۔ یہ انعامات ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا کے اندر اچھے عمل کیے، اچھی زندگی گزاری، صراط مستقیم پر چلتے رہے، سیدھے راستے پہ چلتے رہے، اچھے عمل کرتے رہے، اللہ اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتے رہے، یہ ان کے لیے میرے دوستو یہ انعام ملے گا۔ لیکن جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کرتے رہے، رب چاہی زندگی نہیں تھی، من چاہی زندگی تھی، من مرضی والی زندگی تھی، غیر المغضوب علیہم والی زندگی تھی، ضالین والی زندگی تھی، زناکاری و بدکاری والی زندگی تھی، بے حیائی و بے شرمی والی زندگی تھی، نمازوں سے دور تھے، روزوں سے دور تھے، قرآن پاک کی تلاوت سے دور تھے، ذکر و اذکار سے دور تھے، من چاہی زندگی تھی، من مرضی زندگی تھی۔ تو میرے دوستو اس دن اللہ پاک فرما دے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے جرم کرنے والو، اے نماز کو چھوڑنے والو، اے روزہ نہ رکھنے والو، قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنے والو، زمین پر فساد پھیلانے والو، آج میرے ان نیک بندوں کے سامنے تجھے کھڑے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کل اعلان ہوگا۔ آج تو ہم ایک ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں، اچھے برے میں کوئی تمیز نہیں، ایک دسترخوان پر نماز پڑھنے والا بھی کھاتا ہے، بے نمازی بھی کھاتا ہے، ایک محفل میں ایک مجلس میں دونوں لوگ رہتے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ لیکن میرے دوستو کل قیامت کے دن
اللہ رب العزت چھانٹ دے گا، اچھے لوگوں کو اچھے طرف بھیج دے گا اور برے لوگوں کو بری طرف بھیج دے گا، یعنی اس دن فرق اللہ رب العزت کر دے گا۔ تم دنیا کے اندر منچاہی زندگی گزارتے تھے اور یہ رب چاہی زندگی گزارتا تھا، منچاہی زندگی گزارنے والا جہنم کے سلاخوں میں چلے اور رب چاہی زندگی گزارنے والا جنت کی نعمتوں میں چلے۔ اعلان ہو جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو ہمارے پاس وقت ہے، یہ سانسیں کس دن ٹوٹ جائے کسی کو معلوم نہیں، یہ آنکھیں کس دن بند ہو جائے کسی کو معلوم نہیں۔ اس لیے دین کے اوپر زیادہ سے زیادہ محنت کریں، دین کے اوپر اپنے جان اور مال کو قربان کریں، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارے، اللہ راضی ہو جائے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے، دنیا کی بھی زندگی بن جائے گی، مرنے کے بعد جو لامحدود زندگی آنے والی ہے اللہ پاک اس کو بھی سنوار دیں گے، اس کو بھی بنا دیں گے۔ جو زندگی ملی ہے بڑی مختصر دن کی ملی، اللہ فرماتا ہے اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، زناکاری سے بچ جاؤ۔ اللہ نے اگر پابندی لگائی ہے تو پیچھے دینا بھی چاہتا ہے۔ فرمایا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ایسی لڑکیوں سے میں شادی کراؤں گا جس کو دیکھنے میں 40 سال گزر جائیں گے، اتنی خوبصورت، حسن و جمال کی پیکر، جس کو جنتی دیکھے گا 40 سال ٹکٹکی مار کے دیکھتا رہ جائے گا۔ اگر اللہ نے پابندی لگائی ہے تو پھر اللہ پیچھے دینا بھی چاہتا ہے۔ میرے رب کی قسم اللہ فرماتا ہے کَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان کی طرح ہوں گی، اتنی خوبصورت ہوں گی، اتنی خوبصورت ہوں گی، اتنی حسین و جمیل ہوں گی کہ ان آنکھوں نے ایسی خوبصورتی کو آج تک نہیں دیکھا۔ نگاہوں کی حفاظت کر لو، زناکاری سے بچ جاؤ، بے حیائی و بے شرمی سے بچ جاؤ، پھر اللہ پاک مرنے کے بعد ایسی خوبصورت عورتوں سے شادی کرائے گا جس کو دیکھنے میں 40 سال گزر جائیں گے۔